بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان اگر اسٹیبلشمنٹ سے معافی مانگتے ہیں تو کیا ان کی رہائی ہو سکتی ہے؟ یہ ہے کویسچن آف دی ڈے۔ اس کا جواب آ گیا ہے، آپ کو بتائیں گے کہ کیا عمران خان معافی مانگنے پر جیل سے باہر آ سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ پی ٹی آئی اس وقت یہ شور مچا رہی ہے کہ عمران آج معافی مانگ لے تو کل وہ جیل سے باہر ہوگا۔ اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں سیلاب نے تباہی مچائی ہوئی ہے، اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ آزاد کشمیر میں اور پاکستان سے ریلیٹڈ ایک اور قریبی ملک نیپال میں بھی بارشوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے۔ تو پورا خطہ بارشوں کی لپیٹ میں ہے، سیلاب کی زد میں ہے۔ اب تک خطے میں مجموعی طور پر 1000 سے زائد افراد سیلاب میں جاں بحق ہو چکے ہیں۔ تو پاکستان میں سیلاب سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 400 سے زائد ہے، اور بعض لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ صرف پاکستان میں 1000 سے زائد لوگ سیلاب میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ تو اس کی آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں ایک پروفیسر کی گرفتاری نے ملک میں بہت سے سوال کھڑے کر دیے ہیں۔ سہیل وڑائی صاحب نے ایک اور کالم لکھ دیا ہے، تو کہنے والے کہتے ہیں اگر وہ یہ کالم نہ لکھتے تو یہ عقدہ نہ کھلتا کہ وہ کس مشن پر تھے۔ ان کے 3 کالموں نے یہ راز بالآخر کھول دیا ہے۔ باجوڑ کے حوالے سے عام خبر یہ ہے کہ لغرئی روڈ کلیئر کرا لیا گیا، جس کے بعد فوج آگے کی جانب موو کر گئی ہے اور ہزاغر، لغرئی اور غاخئی تک پہنچ گئی ہے۔ یہ بھی اطلاعات ہے کہ سیکورٹی فورسز نے فطرت الخوارج کے محمد امجد گروپ کو نشانہ بنایا ہے، اور اس کے نتیجے میں ان کے کئی لوگ اس حملے میں مارے گئے ہیں، جبکہ کئی زخمی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی اطلاعات ہے کہ فطرت الخوارج سے کئی علاقے مکمل طور پر خالی کرا لیے گئے ہیں۔ بلوچستان سے ایک افسوسناک خبر یہ ہے کہ تفتان میں فطرت ہندوستان کے دہشت گردوں نے فائرنگ کر کے جمعیت علماء اسلام کے رہنما مولوی کلیم اللہ کو شہید کر دیا ہے، جس کے بعد سیکورٹی فورسز نے اس علاقے میں آپریشن شروع کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ رانا ثناء اللہ کو سینٹ کا ٹکٹ مل گیا ہے، اور پنجاب اسمبلی سے سینٹ کی جنرل نشست پر مسلم لیگ نون نے رانا ثناء اللہ کو ٹکٹ جاری کر دیا ہے۔ یہ سیٹ اعجاز چودھری کی نااہلی سے خالی ہوئی تھی، جنہیں 9 مئی کے مقدمات میں 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس نشست پر 9 سپٹمبر کو انتخاب ہوگا، تو رانا ثناء اللہ مسلم لیگ نون کی جانب سے سینیٹر بن سکتے ہیں۔ ان کے بڑے واضح امکانات موجود ہیں۔ 9 مئی کے بعد 26 نومبر کے ملزمان کو بھی سزائیں سنائی جا رہی ہیں، اور راولپنڈی کی اقتصادی دہشت گردی عدالت نے 26 نومبر احتجاج کیس میں 3 مجرمان کو سزا سنا دی ہے، جنہوں نے یہ اعتراف کیا کہ انہوں نے قیادت کے اکسانے پر احتجاج میں حصہ لیا۔ تو عدالت نے ملزمان کو 4 ماہ کی قید کی سزا سنائی ہے۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب ان دنوں جاپان کے دورے پر ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب ان دنوں جاپان کے دورے پر ہے۔ انہوں نے جاپان میں پاکستانیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ پنجاب کو اس سطح پر لے جانا چاہتی ہیں جہاں پر اس وقت جاپان ہے، تو انہوں نے اپنا بینچ مارک جاپان کو سیٹ کر لیا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کے حوالے سے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ نے انہیں 9 مئی کے معاملات پر معاف کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور ان کو جیل کے اندر یہ آفرز، یہ ڈیلز کی جا رہی ہیں کہ وہ معافی مانگیں اور جیل سے باہر آ جائیں۔ تو سیکورٹی ذرائع اس کے حوالے سے اس کی تصدیق نہیں کرتے۔ سیکورٹی ذرائع کا موقف یہ ہے کہ خان صاحب کو 9 مئی کے واقعات پر معافی مانگنی ہے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنی ایک سیاسی غلطی کا اعتراف کریں گے۔ اور اسٹیبلشمنٹ نے اگر خان کو 9 مئی پر معافی مانگنے پر معاف کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ 9 مئی نہیں ہوا، اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اس ملک میں 26 نومبر جیسا سانحہ نہیں ہوا، اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ 9 مئی کو عمران خان نے فوجی عمارتوں پر حملے کا منصوبہ نہیں بنایا تھا، اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ یہ کوئی فالس فلیگ آپریشن تھا۔ اب پی ٹی آئی والے اور خود عمران خان صاحب یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات کی ہمیں فوٹیجز دی جائیں، اس کے بعد بات ہوگی۔ اور یہ اس لیے مانگ رہے ہیں کہ 9 مئی کے پلان میں یہ بات شامل تھی کہ فوٹیجز غائب کر دی جائیں گی۔ لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر جو اٹیک کرنے کا پلان تھا، اور کنٹونمنٹ میں جس طرح پی ٹی آئی کی انٹری ہوئی، اس وقت جو کنٹونمنٹ کے یا کینٹ کے کرتا دھرتا تھے وہ اب اپنے عہدوں پر نہیں ہے۔ ان میں سے بہت سے فوجی افسران کو سزائیں مل چکی ہے، ان کی مراد، پرولیجز اور پرکس واپس لیے جا چکے ہیں۔ تو یہ اسی لیے ہوا کہ
خان صاحب نے فوج کے اندر بھی کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا رکھا تھا، یا یوں کہہ لیں کہ فوج کے اندر بھی کچھ لوگ پی ٹی آئی کے ہمدرد تھے، اسی وجہ سے ان کو سزائیں دی گئی ہے کہ انہوں نے ان واقعات کی جو ایویڈنس ہے، جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے، وہ غائب کر دی گئی ہے۔ تو بدقسمتی سے سہیل وڑائی صاحب کے کالموں سے تاثر پیدا ہوا ہے کہ فوج نے ان کے ذریعے کوئی ڈیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو سیکورٹی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات پر قوم سے معافی مانگنے کا معاملہ کوئی نیا تو نہیں ہے، اس پر تو ڈی جی ایس پی آر کھل کر بات کر چکے ہیں، پریس کانفرنس ہو چکی ہے، بہت سے صحافی اس پر سوال پوچھ چکے ہیں اور فوج کی جانب سے جواب لے چکے ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کے عوام نے یہ سارے واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ خود پی ٹی آئی کے لوگوں نے اپنی کامیابی کی داستانیں سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی ہیں، شیئر کی ہیں کہ ہم نے یہ تباہ کر دیا، ہم نے وہ تباہ کر دیا، ہم وہاں گھس گئے، ہم نے وہاں توڑ پھوڑ کی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ معافی کوئی نئی بات نہیں ہے، اور نہ ہی فوج کی جانب سے مطالبہ کہ عمران خان 9 مئی کے واقعات پر معافی مانگے کوئی نیا مطالبہ ہے۔ تو اب سوال یہ کہ ایک مرتبہ پھر یہ بات کیوں زور و شور سے اور شد و مت سے سامنے آ رہی ہے کہ فوج نے عمران خان کو آفر کیے کہ وہ معافی مانگ لے تو ان کی جیل سے رہائی ہو سکتی ہے۔ تو جیل سے رہائی والی بات غلط ہے، اور دوسری جو ان کو ڈیل کے وہ خاموش رہے اور اپنی سیاسی جد و جہد کرے، الیکشن ریفارم پہ کام کرے، اور جب وقت آئے گا تو الیکشن ہو جائیں گے تو پھر وہ نئے الیکشن کے اندر حصہ لے سکتے ہیں۔ تو یہ آفر بھی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے عمران خان کو نہیں کی گئی۔ یہ آفر پی ٹی آئی کی جو قیادت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطوں میں تھی، وہ یہ آفر لے کر اسٹیبلشمنٹ کے پاس گئے تھے کہ ہم عمران خان کو اس آفر پر قائل کر لیتے ہیں، تو کیا عمران خان کی جان چھوٹ سکتی ہے؟ تو اس پر ان سے کہا گیا تھا کہ وہ عمران خان سے بات کر سکتے ہیں۔ تو یہ ڈیل پی ٹی آئی کی طرف سے عمران خان کو آفر کی گئی تھی۔ تو عمران خان صاحب یہ ڈیل قبول کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن ان کی صرف ایک ہی شرط تھی کہ اسٹیبلشمنٹ اس سے خود بات کرے، اور اسٹیبلشمنٹ کی کوئی ایسی اتھارٹی ان سے بات کرے جس کے اختیار میں سب کچھ ہو۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ آج کی تاریخ تک عمران خان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان سے ملاقات میں یا ان کی رہائی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تو لگتا ہے کہ سہیل وڑائی صاحب آرمی چیف سے ملاقات کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ دیکھیں، ایک تو اس ملاقات سے جو کہ 1 to 1 نہیں ہوئی، یہ پبلک گیدرنگ کے اندر جو سوال جواب ہوئے تھے اس سے کچھ چیزیں اخذ کی گئیں، اس سے پی ٹی آئی کے مردہ گھوڑے میں جان ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب اس سے ان کا کیا فائدہ؟ یعنی اگر آپ سہیل وڑائی صاحب کو مد نظر رکھیں، سامنے رکھیں کہ ان کو اس بات سے کیا ملے گا کہ وہ دوبارہ سے پی ٹی آئی کو زندہ کریں، تو پی ٹی آئی کے لیے ان کے دل میں ہمدردی تو موجود ہے، جو کہ آج کے کالم میں کھل کر سامنے آئی ہے۔ تیسرا کالم انہوں نے لکھا ہے۔ دوسرا اس میں جو اینگل ہے وہ یہ کہ دم توڑتی پی ٹی آئی کو زندہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو حالیہ نہلیوں کے نتیجے میں 2/3 اکثریت لینے میں کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے، مخصوص نشستوں کا فیصلہ لے لیں، سینٹ کی سیٹیں لے لیں، آگے 9 مئی کے کیسز کے فیصلے آنے والے، اور غالب امکان یہ کہ بہت ساری ڈسکوالیفیکیشن ہوگی۔ تو پی ٹی آئی قومی اسمبلی کے اندر اکیلے تنہ تنہا 2/3 اکثریت لینے میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ تو 2/3 اکثریت کسی سیاسی جماعت کو مل جائے، یہ اس ملک میں کچھ طاقتور لوگوں کو نہ پہلے قبول تھا نہ اب قبول ہوگا۔ عمران خان کو بھی اقتدار میں لایا گیا تو اس کو 2/3 اکثریت نہیں دی گئی، اس کو بھی تحادی دے کر کمزور حکومت بنائی گئی، اور جب نواز شریف 2/3 اکثریت لے کر آیا تو پھر پاناما جیسا معاملہ سامنے آیا اور اقامہ میں اس کو گھر بھیجا گیا۔ وجہ وہی 2/3 اکثریت ہے جو تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ تو ان کالموں کو دیکھ کر تو یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اگر زندہ رہے گی تو مسلم لیگ نون کے اوپر خطرے کی تلوار بن کر لٹکتی رہے گی۔ اگر پی ٹی آئی بالکل ختم ہو گئی تو نون لیگ کو روک نہیں پائے گا۔ ایک تاثر تو یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کو کٹ ٹو سائز کرنے کے لیے، انہیں اوقات میں رکھنے کے لیے دوبارہ اس مردہ گھوڑے میں جان ڈالی گئی جو آلموسٹ ڈیڈ ہو چکا ہے۔ یعنی خود عمران خان جن کی مقبولیت کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا، آسمان پر چمک رہے تھے، اب ان کی وہ نہ مقبولیت ہے نہ ان کا وہ ووٹ بینک ہے۔ میرا ماننا تو یہ کہ سہیل وڑائی اگر یہ تیسرا کالم نہ لکھتے
تو یہ پتہ نہ چلتا وہ کس مشن پر ہے. اب ذرا اس کے کالم کی میں ایک دو آپ کو لائنیں سنا دیتا ہوں. وڈائچ صاحب نے جو تیسرا کالم لکھا ہے وہ لکھا ہے عسکریت بمقابلہ اکثریت. تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں فوج بمقابلہ کوشچن مارک ہے کہ اکثریت پی ٹی آئی کے پاس ہے کہ اکثریت اس وقت جو حکومت میں ان کے پاس ہے. تو کالم کے ایک حصے میں وہ لکھتے ہیں کہ عسکریت اور حکومت ایک صفحے پر ہیں. فیلڈ مارشل نے بھی دو ٹوک انداز میں واضح کر دیا کہ حکومت میں تبدیلی کی افواہیں بالکل بے بنیاد ہیں. اس کے باوجود حکومت اور عسکریت کے درمیان جو تضادات موجود ہیں وہ نظام میں رکاوٹیں کھڑی کرتے رہیں گے. میں تھوڑا شارٹ کر کے آپ کو بتاتا ہوں ان کا کالم کا جو آخری حصہ ہے کہ 18ویں ترمیم صوبائی حقوق کے لیے ایک اہم دستاویز ہے کیونکہ صوبائی حقوق کے نام پر ہی مشرقی پاکستان میں غلط فہمیاں پیدا ہوئی تھیں. بنیادی ڈھانچے کو چھیڑے بغیر آئین میں ہر تبدیلی کی گنجائش موجود ہے. ضرورت ہے کہ جمہوریت اور آئین کی مدد سے مستقبل کا ڈھانچہ استوار ہو. فوج ملک کا اہم ترین دفاعی بازو ہے. ہماری فوج منظم تجربہ کار ہے, شاید بہت سے معاملات میں اہل بھی ہے, مگر عسکریت کی بالادستی ملک کو کھوکھلا کر دیتی ہے. عسکریت اور اکثریت ہاتھ ملا کر چلیں گے تبھی ایک فلاحی ریاست بن سکے گی. تو سہیل وڈائچ صاحب نے 18ویں ترمیم کے حق میں لکھ کر اور فوج کو اکثریت کے ساتھ ہاتھ ملانے کا کہہ کر دراصل توپوں کا رخ مسلم لیگ نون کی طرف کر دیا. ان کے نزدیک اس وقت فوج اور حکومت ایک پیج پر ہے لیکن حکومت اکثریت والوں کی نہیں ہے. اگر اکثریت والوں کی ہوتی تو سہیل وڈائچ صاحب کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی کہ عسکریت پسندوں کو اکثریت والوں سے ہاتھ ملانا چاہیے. تو ایک تو انہوں نے پی ٹی آئی کا بھلا میں نے پہلے کہا وہ کر رہے ہیں, اور دوسرا وہ پرانے جیالے ہیں تو انہوں نے ایک بڑی سروس کی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ گیم پیپلز پارٹی کی ہائی کمان کی جانب سے کھیلی گئی ہے یا سہیل وڈائچ صاحب نے کو اپنے ترب کے پتے چلے ہیں, لیکن اس سے جو تاثر پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ پیپلز پارٹی اس پورے گیم کے پیچھے نظر آتی ہے. میں یقینی طور پر اس بات کو نہیں مانتا کہ بلاول بھٹو اس کے پیچھے ہوں گے, لیکن زرداری صاحب پیچھے ہو سکتے ہیں. زرداری صاحب بہت کمال کے کھلاڑی ہیں, پیچھے بیٹھ کے ایسی ایسی چالیں چلتے ہیں کہ کسی کے وہم و گمان میں نہیں ہو سکتا. تو بہت بڑے کھلاڑی ہیں. تو جیسے ہی ان کے پایا تخت کو ہاتھ پڑا ہے, یہ خبر تو آپ کو بتائیے نا کہ جنرل عاصم منیر کو صدر بنانے کی باتیں ہو رہی تھی, تو صدر وہ بنتے تو زرداری صاحب کہاں جاتے. تو انہوں نے وہ ساری بساط پلٹ دی ہے کہ لڑائی کا رخ کسی اور طرف کر دیا جائے. اس سے انہوں نے کئی ملٹیپل فائدے حاصل کرنے ہیں. تو ایک لڑائی تو نظر آ رہی ہے اور ایک تاثر تو پیدا ہوا ہے, اور پی ٹی آئی والے یہ کہنے کے قابل تو ہوئے نا کہ ہمارا لیڈر تو بڑا سٹرونگ ہے بھائی, وہ تو معافی نہیں مانگ رہا, وہ تو جیل کے اندر ڈٹ کے کھڑا ہے, وہ تو ابھی بھی زندہ ہے, اور اسٹیبلشمنٹ اتنی مجبور ہو گئی ہے کہ صحافی کے ذریعے ان کو آفر کر رہی ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی اتنی بے بس نہیں ہوئی کہ ایک صحافی کے ذریعے کالم لکھوا کر عمران خان کو آفر کی جائے. اور بائی دا وے ایک بڑی انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اردو نہیں پڑھنا آتی. وہ انگریزی میڈیم پڑھے ہوئے ہیں اور ایچیسن اور اس کے بعد آکسفورڈ کی کوالیفائڈ ہے. اردو ان کی زبان نہیں ہے, ان کو اردو لکھنے میں پڑھنے میں پریشانی ہوتی ہے, بولنے میں پریشانی نہیں ہے. اس لیے جب وہ خلق پڑھ رہے تھے تو اس وقت بھی ان سے پڑھا نہیں جا رہا تھا. تو ان کو اگر آپ نے اردو میں بھی کچھ لکھ کے بھیجنا تو اس کا پہلے انگریزی میں ترجمہ کرانا پڑے گا. اب پی ٹی آئی دیکھیں کہ اتنی شیر ہو گئی ہے, وہ کہتی ہے اگر ایسی بات ہے تو پھر عمران خان سے جواب لے لیں, کالم تو آپ نے لکھوا لیے, اب عمران خان کو ملنے دیں لوگوں کو. منگل کے دن عمران خان کی بہنوں کی ملاقات ہے تو بہنوں کو رسائی دے, وہاں تک جائے. عمران خان کی بہنوں کی عمران خان سے ملاقات کا امکان بالکل نہیں ہے, ان کے وکلا بھی ان سے شاید نہیں مل سکیں گے, جس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو کوئی آفر نہیں کی, نہ وہ عمران خان سے اس کا جواب لینے کی کوئی توقع رکھتے ہیں. تو اسی لیے عمران خان کا جو کیس ہے توشاہانہ 2 وہ اڈیالہ جیل کی بجائے اب جوڈیشل کمپلیکس میں ہوگا, جس کا مطلب ہے کہ اڈیالہ میں کسی کو انٹری نہیں ملے گی, نہ وہاں پہ عدالت لگے گی, نہ کسی کی ملاقات ہوگی, نہ جو روٹین کی ملاقات ہوتی ہے وہ اس کا کوئی امکان ہے. تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ریاست کہاں کھڑی ہے اور عمران خان کہاں کھڑے ہیں. تو جواب کے لیے بہنوں کا وہاں جانا ضروری نہیں ہے, خاص طور کے پاس بہت سے ایسے سورسز ہیں کہ جواب دے سکتے ہیں. اب اس کا جواب یقینی طور پر ہاں میں تو آئے گا نہیں. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سہیل وڈائچ کالم لکھے کہ خان معافی مانگ لے اور خان معافی مانگ کے ان کی بات پہ عمل کر دے. تو خان تو سیدھی نہ کرے گا, تو اس سے کیا ہوگا,
خان پھر ہی رہو. تو یہ ان 3 کالموں نے جو راز کھولا ہے نا وہ یہ کہ خان کو دوبارہ زندہ کیا گیا ہے، اور جو طاقت پکڑی تھی جماعت، اس کے اوپر جو تلوار ہٹ چکی تھی وہ دوبارہ لٹکانے کی کوشش کی گئی ہے. تو خان کو معافی ملے یا نہ ملے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. خان کو اقتدار ملنے کا دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے. ایک اور بڑی خبر، ایک پروفیسر کی گرفتاری ہوئی ہے. بلوچستان حکومت نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے 14 اگست کو بلوچستان میں خود کش حملے کا ایک بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا ہے. پریس کانفرنس ہال میں سامنے وزیر بلوچستان سرفراز بگٹی بیٹھے تھے، اور سکرین پر ایک فریم لگا ہوا تھا، اس میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جو کہ مایوس تھکے ہوئے لہجے میں کچھ بات کر رہا تھا. اس نے اپنا نام عثمان قاضی بتایا اور پھر اسے بولنا شروع بسم کیا. اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام محمد اس نے کہا ہم عثمان ٹیلی قاضی ہے، گرام میں پر بشیر تربت کا زیب سے رہائشی رابطہ ہوں، کرتے وہیں پہ تھے. پلا بڑا تھا. اصل نے ہمیں عزت دی، ہم نے غداری کی، میں نے سہولت کاری کی. یہ جملے وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا، اور لگ رہا تھا کہ وہ اپنے کسی گناہ کا اعتراف کر رہا ہے، اور اس گناہ کا بوجھ اتنا زیادہ ہے کہ اس کے لفظ بوجھل ہو رہے ہیں، اس کی زبان جو ہے وہ ساتھ نہیں دے رہی. تو اس اعترافی ویڈیو کے ذریعے جو چیزیں سامنے آئی کہ بولنے والا ایک لیکچرر ہے، ایک پروفیسر ہے، اور وہ بلوچستان کے اندر جو دہشت گردی انسرجنسی ہو رہی ہے، جو خودکش حملے ہوتے ہیں، جو دہشت گردی کی وارداتیں ہوتی ہیں، ان کا ایک بہت بڑا سہولت کار ہے. اور یہ کہانی کی ابتدا 11 اگست سے ہوتی ہے جب سی ٹی ڈی کے ایک یونٹ نے ایک نیم آباد محلے سے ایک نوجوان کو گرفتار کیا، جس کے جسم پر دھول تھی، آنکھوں میں خمار تھا یا نشہ تھا. اس کی جیب سے جو ماچس کی ڈبیا برآمد ہوئی، اس میں ایک سم کارڈ تھا، ایک پرانا تھرایا سیٹ کا سم کارڈ تھا. وہیں سے انویسٹیگیشن کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس کی آخری گرہ افنان ٹاؤن کے گھر پر جا کر رکی. اگلی رات اسی گھر پر چھاپا پڑا. پتہ چلا کہ الماریوں میں درسی کتب ہے، میز پر سرچ پیپر کے مسودے ہیں. اس کو وہاں سے اٹھایا گیا. پہلی رات وہ کچھ نہیں بولا. دوسری رات اس کے سامنے 9 نومبر 2024 کے کوئٹہ ریلوے اسٹیشن کی سی سی ٹی وی کلپ تال کے باہر روتے چہرے رکھے گئے. تو پھر وہ ٹوٹ گیا. تو پھر اس نے سچ بولنا شروع کیا. تو اس نے بتایا کہ وہ میرا نام محمد عثمان قاضی ہے، میں تربت کا رہائشی ہوں، وہیں پہ پلا بڑا تھا. تعلیم میں نے ملک کے اچھے اداروں سے حاصل کی ہے. قائد اعظم یونیورسٹی سے ماسٹر ایم پل کی ہے، اور پشاور یونیورسٹی سے میں نے پی ایچ ڈی ایچ ایس سی اسکالرشپ کے ساتھ کی ہے. اور کرنٹلی میں بیوٹاؤن میں ملازمت کر رہا تھا، 18 گریڈ کا لیکچرر تھا. اور میری جو اہلیہ ہیں وہ بھی سرکاری ملازم ہیں. جب میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا پشاور میں، تو 2020 میں کسی چکر میں وزٹ میں گیا تھا قائد اعظم یونیورسٹی. تو وہاں سے 3 دوستوں کے ساتھ آل وال ہوا، وہ تنظیم کے ساتھ منسلک تھے. بعد میں ان میں سے 2 مارے گئے. اور اس کے بعد جو ہے اس طرح ہوا کہ ڈاکٹر ایبتان اور فیکالک نے مجھے آل وال کیا، مجھے تنظیم میں شامل کیا. اور اس نے پھر وہاں سے میری ملاقات جو ہے آل وال بشیر زیب سے کروائی. یہ سارے آل وال ٹیلی گرام سے ہوتے تھے. انہوں نے جو ہے ٹیلی گرام سے بشیر زیب سے بھی آل وال کروایا، خود بھی آل وال کرتا رہا. تو جو پہلا کام ان لوگوں نے بتایا تھا، کوئی ایک ریجنل کمانڈر تھا، شیر دل اس کا نام تھا، اور پہ بوہیر، وہ آیا تھا، زخمی ہوا تھا لڑائی میں کلات میں، تو علاج کے لیے یہاں آیا تھا. تو 2 رات میں نے اس کو اپنے پاس جگہ دیا. وہ رفیق بزنجو تھا. تو اس کے بعد میں نے کسی کے حوالے کیا. پھر دوسرے دن واقعہ کے ایک دن پہلے میں نے حوالے کیا تھا، دوسرے دن وہ یہاں ریلوے میں سوسائڈ بومبنگ میں جو ہے پٹ گیا تھا. تو وہاں پہ سیکیورٹی اور جو معصوم شہری ہیں ان کی جانیں ضیاع ہوئے ہیں. ریسنٹلی مجھے ایک ٹارگٹ ملا تھا ڈاکٹر ہیبتان اور فیکالک کی طرف سے، اور اس کا نام جو ہے نعمان اور فیرک تھا. وہ کچھ دن میرے پاس رہا، 7-8 دن میرے پاس رہا. اس کے بعد اس کو میں نے جمیل عرف نجیب کے حوالے کیا، اور وہ جو ہے 14 اگست کے کسی بھی ایونٹ میں اس کو یوز کرنے والے تھے. تو یہ کام میں نے کیے ہیں، ان کے ساتھ میں منسلک رہا ہوں، یہ سہولت کاری میں نے کی ہے. اور اگر دیکھا جائے تو ریاست کی طرف سے تو ریاست نے سب کچھ دی ہے، عزت دی ہے، وقار دی ہے، نوکری دی ہے، اور خاندان کے
اہلیہ کو دیکھیں اس کو بھی نوکری دی ہے، لیکن اس کے باوجود میں قانون کی خلاف ورزی کی اور ریاست کے ساتھ غداری کی ہے۔ تو پروفیسر عثمان کی گرفتاری کے بعد ایک سوال بڑی تیزی سے زیر گردش ہوا کہ یہ تو بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا، یہ کیسے دہشت گردوں کے ہاتھ لگ گیا؟ اور بلوچستان کے اندر اتنی نفرت ہے کہ پڑھے لکھے لوگ بھی پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھائے پھرتے ہیں۔ تو یہ معاملہ تعلیم کا نہیں ہے، یہ غلط نظریات کا شاخسانہ ہے جسے فالس نیریٹو کہتے ہیں، یعنی پڑھے لکھے نوجوانوں کو حقوق کے نام پر، انقلاب کے نام پر آسانی سے بہکایا جا سکتا ہے۔ باقی کے جو لوگ ہیں ان پڑھ یا جاہل، وہ نظریات کے نام پر قائل نہیں ہوتے، ان کو آپ کوئی ظلم کی داستان سنائے، ان کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ رونما ہو چکا ہو، ان کی فیملی میں کوئی ایسا مس ہیپ ہو چکا ہو، ان کو کسی اور طریقے سے مس گائیڈ کیا جاتا ہے۔ لیکن پڑھے لکھے نوجوان حقوق کے نام پر، رائٹس کے نام پر، آزادی کے نام پر، انقلاب کے ٹرک کی بتی کے نام پر آسانی سے بلیک میل کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو میں ایم کیو ایم کی مثال دیتا ہوں، سارے پڑھے لکھے لوگ تھے، سارے یونیورسٹیوں سے، کالجوں سے نکلے لوگ تھے، اور جن خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے وہ ہندوستان کے سب سے پڑھے لکھے طبقے کے لوگ تھے، یو پی سی پی کے لوگ تھے، مائیگریٹڈ لوگ تھے، مہاجر کہلاتے تھے، اور انتہائی پڑھے لکھی فیملیوں کے لوگ تھے۔ انہیں بھی حقوق کے نام پہ بہکایا گیا، ان کو اسلحہ تھما دیا گیا، ان کی 2 سے 3 نسلیں دہشت گردی میں انوالو ہو گئیں، انہیں مہاجرستان کا خواب دکھایا گیا، اور سندھ کے اندر پھر ایک اور بڑی جماعت تھی سندھو دیش کے نام پر، وہ بھی کام کرتی رہی، جی ایم سعید کی جماعت جو تھی، وہ سندھو دیش کے نعرے لگاتے تھے۔ تو پاکستان کے اندر اس طرح کی نظریات کے حوالے سے پڑھی لکھی کمیونٹی کا شامل ہونا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تو کسی کو حیران اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بی ایل اے بھی اسی نقش قدم پر چل رہی ہے، اور بی ایل اے کے اندر بھی پڑھے لکھے نوجوان ہیں۔ اب جو مارنگ لانگو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ڈاکٹر ہے، وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ ان کا ساتھ دے رہی ہے۔ تو اسی طرح یہ پڑھے لکھے نوجوان جلدی جذباتی ہو جاتے ہیں اور جلدی نظریے کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ تو کراچی میں تو ہزاروں لوگ اس نظریے کی بھینٹ چڑھ گئے، بلوچستان میں تو بہت کم لوگ مارے جا رہے ہیں، لیکن جو لوگ مارے جا رہے ہیں بڑی اہمیت کے حامل ہے، سیکورٹی اداروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو آپ کراچی اور بلوچستان کے واقعات کو کمپیئر کریں، ایم کیو ایم کو اور بی ایل اے کو کمپیئر کریں، تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو یہ جو نظریات کی فالوئنگ ہوتی ہے نا، یہ کلٹ فالوئنگ، یہ شخصیات کے گرد گھومتی ہے۔ کوئی شخص کوئی نظریہ دیتا ہے، وہ لیڈر بن جاتا ہے، باقی لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، اور کچھ دہشت گردی کی راہ پہ چل نکلتے ہیں، کوئی ریاست سے ٹکراؤ میں چل نکلتے ہیں۔ تو دنیا بھر میں اس قسم کی آپ کو تحریکیں نظر آئیں گی، اور ان کو لیڈ کرنے والے ایسے ہی لوگ نظر آئیں گے۔ کے پی کے میں بارشوں سے تباہی پھیلی ہوئی ہے، سوابی میں کلاؤڈ برسٹ اور لینڈ سلائڈنگ نے تباہی مچا دی ہے، کئی افراد ریلے میں بہہ گئے ہیں، اب تک کو 15-20 لاشیں مل چکی ہیں۔ دلواڑی نامی ایک گاؤں میں کلاؤڈ برسٹ ہوا، جس کے بعد درجنوں گھر اس میں ڈوب گئے، اور شہری جان بچانے کے لیے گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے، تو بہت سے افراد کو زندہ بچا لیا گیا۔ اس کے علاوہ سوابی کی تحصیلوں رزڑ، لاہور اور ٹوپی میں بھی طوفانی بارش کے بعد گھروں میں پانی داخل ہو گیا ہے۔ راولہ کوٹ میں پونچھ یونیورسٹی کے قریب تراڑ کیمپس کے قریب کار نالے میں بہہ گئی ہے، جس کے نتیجے میں پونچھ یونیورسٹی کی خاتون لیکچرر جاں بحق ہو گئی ہیں۔ گلے لالا کا تعلق راولہ کوٹ کے نواحی گاؤں کھڑک سے تھا۔ پولیس نے بتایا کہ نالا تراڑ میں بہہ جانے والی گاڑی میں ڈاکٹر گلے لالا بھی موجود تھیں، جن کی تلاش جاری ہے۔ اس کے علاوہ آزاد کشمیر کی گریس ویلی میں ایک گاڑی دریائے نیلم میں جا گری ہے، جس میں 5 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، اور جاں بحق ہونے والے افراد کا تعلق کراچی سے ہے۔ پھسلن کے باعث یہ گاڑی دریا میں جا گری ہے۔ اور پی ڈی ایم اے نے خیبر پختونخوا میں ہونے والے جانی و مالی نقصانات کی تفصیلی رپورٹ جاری کر دی ہے، جس کے مطابق اب تک سیلابی ریلے میں بہنے، مکانات گرنے اور حادثات میں 341 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، 178 زخمی ہیں۔ سوات، بونیر، باجوڑ، مانسہرہ، شانگلہ، دی لور اور بٹگرام اور سوابی میں 500 گھر تباہ ہو گئے ہیں، 281 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا ہے، 139 گھر مکمل طور پر تباہ ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ بونیر میں 222 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ این ڈی ایم اے کے مطابق یہ مونسون کا ایک نیا سپیل ہے، بارشوں کا 7واں سپیل ہے، جس نے تباہی پھیلائی ہوئی ہے، اور بہت سے علاقوں کا جو ہے وہ لینڈ سلائڈنگ کے باعث انتظامیہ سے رابطہ نہیں ہو رہا، ہلاکتوں کی تعداد زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔
اس کے علاوہ بھارت کی جانب سے پاکستان کے دریاؤں میں پانی چھوڑے جانے کی اطلاعات ہیں اور حکومت پنجاب کی جانب سے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں فلڈ ریلیف کیمپ قائم کیے جا رہے ہیں۔ عوام کو منع کیا گیا کہ وہ دریاؤں کے قریب مت جائیں۔ پنجاب کے تمام دریا جہلم ستلج میں پانی کی سطح پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اس کے علاوہ دریائے راوی میں بھی پانی کی سطح بلند ہو رہی ہے اور دریائے راوی کے کناروں پر آبادی کو وارننگ جاری کر دی ہے کہ وہاں سے نقل مکانی کر لیں یا کسی اور جگہ چلے جائیں۔ راول ڈیم کے سپیل ویز کھول دیے گئے ہیں اور محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیشن گوئی کی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گردنواں کا بہت خیال رکھیے گا۔